جی السلام علیکم، میں وجاہت علی شاہ۔ ایک مسلمان تھا، اس کے علاقے میں، اس کے ایریا میں ایک درخت تھا بہت بڑا، اور اس درخت کو لوگ سجدہ کرتے تھے۔ یہ جو مسلمان تھا، ایمان کا پکا، اس نے جب یہ ساری چیزیں دیکھ لی، اس نے کہا تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، میرے ہوتے ہوئے شرک ہو رہا ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ کلہاڑا اٹھایا، اس نے جا رہا ہے رستے میں، اور اس کو انسان کی شکل میں شیطان سامنے آیا، اور شیطان نے اس کو روکنے کی بڑی کوشش کی، اور اس نے شیطان کو زمین پہ دے مارا، چلنے لگا، دوبارہ اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہے۔ شیطان پھر اس کے سامنے آیا، شیطان نے کہا کہ کیوں کاٹ رہے ہو اس درخت کو؟ یار ٹھیک ہے لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن آپ دوسری طرف پر بھی دیکھ لو نا کہ اس کے لوگ نیچے اس کے سائے سے مستفید ہو رہے ہیں، اس میں پھل ہے تو لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں، اس کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ کیوں سارا وہ جو بیٹھنے کی جگہ ہے لوگوں کی وہ ختم کر رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ مطلب اس نے کہا تھا کہ نہیں، یہ شرک ہو رہا ہے، یہ جو بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، میں نے اس کو ختم کرنا ہے، جڑ سے اکھاڑنا ہے، اور اس نے پھر شیطان کو دے مارا زمین پہ۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ انسان کی شکل میں شیطان ہے۔ شیطان وہ بھی اپنی اس سے باز نہیں آ رہا تھا، تو وہ سمجھ گیا کہ بھائی بندہ تو ایمان کا بڑا پکا ہے، چلے اس کو ایک اور طریقے سے پساتے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ آپ چھوڑ دو، آپ درخت کاٹو گے، کیا مطلب بلا آپ کا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میں آپ کو ایک آفر کرتا ہوں، کیا خیال ہے اگر آپ درخت کو نہ کاٹے، آپ روز صبح جب اٹھیں گے تو آپ کے تکیے کے نیچے میں 2 اشرفیہ رکھوں گا، درخت کو چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا کہ اچھا اگر نہ ہوئی تو کہتے پھر آپ کے آ کے درخت کاٹ لے۔ تو وہ مان گیا، وہ جو ایمان کا پکا مسلمان تھا وہ مان گیا اس بات کو، اور وہ چلا گیا۔ صبح اٹھا، اس نے دیکھا تکیے کے نیچے 2 اشرفیہ پڑی ہے، اس نے کہا تھا واہ جی واہ، یہ تو بڑی موجے لگ گئی ہے، مفت میں 2 اشرفیہ مل گئی ہے۔ دوسرے دن پھر 2 اشرفیہ، تیسرے دن پھر 2 اشرفیہ، چوتھے دن پھر 2 اشرفیہ، ہفتہ نے 10 دن، 11ویں دن اشرفیہ نہیں ہے۔ بندے نے کہا اچھا میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اشرفیہ کدھر ہے؟ اٹھا، وہی کلہاڑا لیا، رستے میں جا رہا ہے اور اسی درخت کو کاٹنے لگا ہے۔ وہی انسان کی شکل میں شیطان اس کو آواز دور سے دیتا ہے، ہاں بھائی کدھر؟ اس نے کہا تھا میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں، یہ آپ نے اپنے وعدے سے مکر گئے ہو، برخلافی کی ہے، میں اب جا کے اس کو کاٹ رہا ہوں۔ کہتا ہے رک جا، اس کو کاٹ رہے ہو، وڈے آئے ہو درخت کو کاٹنے والے، رک جاؤ یہاں پہ۔ کہتے ہیں کیا کہا آپ نے؟ یہ جیسے ہی اس کی طرف بڑھا، شیطان نے اس کو دے مارا زمین پہ، پھر اٹھایا شیطان اور اس کو دے مارا زمین پہ۔ اور یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تم میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی ہے؟ پچھلی دفعہ ہم جب ملے تھے 10 دن پہلے تو میں نے آپ کو زمین پہ دے مارا تھا، اب آپ نے مجھے دے مارا ہے زمین پہ، یہ طاقت کہاں سے آ گئی ہے؟ شیطان، انسان کی شکل میں جو شیطان ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں وہی ہوں، آپ بدل گئے ہو۔ پہلے جب آپ اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہے تھے رضائے الہی کے لیے جا رہے تھے، اب جب آپ جا رہے ہو تو وہ اشرفیوں کے لیے جا رہے ہو۔ میں نے صرف تھوڑا سا آپ کا سوچ چینج کر دیا، پیراڈائم میں نے آپ کی چینج کر دی ہے، اور ابھی آپ زمین پہ پڑے ہو۔ ہماری زندگی میں بھی یہی ہے، سوچ کو بدلیے۔ زندگی میں مشکلات آتے ہیں، یہ حالات کی وجہ سے نہیں آتے، واصف علی واصف کا بہت مشہور جملہ ہے، یہ خیالات کی وجہ سے آتے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں نا، دیکھیں نیت دیکھ لیں، نیت کا اعمال کا مدار دار و مدار نیت پر ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں انسان کے گمان کے مطابق ہوں؟ یہی تو وجہ ہے۔ زندگی کو اپنی اپروچ پازیٹیو بنائیے، پازیٹیو اپنا اورا بنائیے۔ جب آپ پازیٹیو اپروچ رکھیں گے، یقین کر آپ کے ارد گرد بھی پازیٹیو لوگ آ جائیں گے، آپ کا اورا بھی اتنا پازیٹیو ہوگا کہ آپ کی ذات سے لوگ خود بخود مستفید ہوتے رہیں گے، اور آپ کو یہ زندگی، ایون کہ پاکستان جو آج کل جس مشکلات سے گزر رہا ہے، اس ملک میں بھی آپ کو لگے گا کہ ہاں یار واقعی میں یہاں پر بھی بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے۔ اپنی سوچ، اپنا پیراڈائم چینج کیجئے، آپ کی حالات خود بخود بہتر ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں نا، انسان کا جو مائنڈ ہے یہ اتنا پاورفل ہے، یہ اتنا پاورفل ہے، اور یہ اتنے بہترین طریقے سے ہماری ساری چیزوں کو سمت ملا سکتا ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں۔ کیسے؟ میں ایک اور سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک بندہ تھا، اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی، اور وہ اس کے پاس کچھ سائیکالوجسٹ آئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ویسے بھی آپ مر رہے ہو، پھانسی کی سزا آپ کو ہوگی، تو آپ کو
پھانسی کی سزا جب ہوگی تو آپ سے جو جان نکلے گی وہ 30 سیکنڈ میں نکلے گی، لیکن وہ جو 30 سیکنڈ ہوں گے وہ بہت ہی اذیت ناک ہوں گے. تو کیا خیال ہے اگر ہم آپ کو 10 سیکنڈ میں آپ کی جان نکال دیں اور ہم آپ کو سام سے کاٹے، ڈس لے؟ تو اس نے سوچا کہ یار ویسے بھی جان تو نکلے گی، مرنا تو طے ہے، تو اچھا ہے کہ اس 30 سیکنڈ کی اذیت سے بچوں. 10 سیکنڈ کو وہ راضی ہو گیا. اس نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، آپ کاٹ لیں مجھے سام سے یا ڈس لیں مجھے. تو وہ جب مرنے کا ٹائم آیا تو اس کو نا سانپ کی جگہ 2 سوئیوں سے اس کو کاٹ دیا. سانپ نہیں تھا. اب یہ بندہ 10 سیکنڈ کے اندر اندر مر گیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس کے رگ سے نا سانپ کا زہر نکل آیا. کیسے؟ اس نے اپنے مائنڈ میں یہ بات فیڈ کی تھی کہ مجھے سانپ نے کاٹا ہے. آپ یقین کریں، میں اسی بات پہ اس بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ یہ اس پورے ویڈیو کا یہی لب لباب ہے کہ انسان کے حالات جو ہوتے ہیں یا انسان کی جو اپنی سوچ ہوتی ہے نا، یہ اگر انسان بے بسی اور پسپائی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے تو اس کا ذمہ دار حالات نہیں ہیں، اس کے اپنے خیالات ہیں، اس کی اپنی سوچ ہے. سوچ مثبت بنائیے، منفی لوگوں سے دور رہیے، اپنا ایک گول سیٹ کیجئے، اپنا ایک ویژن سیٹ کیجئے لائف کے حوالے سے، اور خود سے سوال پوچھئے انسان جتنا بہترین طریقے سے جھوٹ اپنے آپ کو بولتا ہے، جتنا بہترین طریقے سے وہ جھوٹی تسلی خود کو دیتا ہے، وہ کسی اور کو نہیں دے سکتا. میرا ٹائم آئے گا. او بھائی یہی ٹائم ہے. کون سا ٹائم آئے گا بھائی؟ میں اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہوں. کھڑا اچھا وقت بھائی. گیٹنگ اولڈر سکس. جتنے بڑے ہوں گے اتنی ہی مشکلات آئے گی. میں حالات کو ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا ہوں. او بھائی جو ہے ابھی ہے. اسی وجہ سے تو کہتے ہیں نا کہ yesterday is a history, tomorrow is a mystery, and today is a gift, and that's why it's called present. Live in the moment, live in now. اپنی سوچ بدلیے. This is وجاہت علی شاہ signing out. اللہ حافظ.